ٹھیک، آج ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ ایسے رویوں کے بارے میں جو کہ میاں اور بیوی دونوں ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ کس قسم کے رویے سے اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ اپنے کس رویے سے جو ہے اپنے پارٹنر کو بیسکلی انکمفرٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ رویہ ان کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے جس کو وہ دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح کے ٹاکسک رویوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ بیزاری بڑھتی جاتی ہے، بلکہ رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ وہ ختم ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ رشتہ خاتمے کی طرف اسی وجہ سے بڑھتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹاکسسٹی جو زندگی میں اور رشتے کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ایسا موقع آتا ہے جب رشتہ ہی نہیں رہتا، اور اس وقت ریئلائز ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سی باتیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتے آ رہے تھے وہ دراصل کتنی بڑی تھی۔ اور جب بھی رشتہ ختم ہوتا ہے تو ایک ڈرامہ میں نے دیکھا تھا ڈاکٹر انور سجاد کا کسی وقت، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب مرد کسی تعلق سے نکلتا ہے، مطلب اس وقت کیونکہ ہمارے یہاں مرد کی سوسائٹی ہے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا عورت جب کسی رشتے سے باہر نکلتی ہے تو بیسیکلی وہ اس رشتے سے بہت پہلے ہی نکل چکی ہوتی ہے۔ تو فارملی جب ہم کسی چیز کو ختم کرتے ہیں تو دراصل وہ رشتہ اس سے بہت پہلے اس کے اختتام کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں، ٹاکسک رویوں کے بارے میں جو زندگی میں زہر گھولتے ہیں اور ہمارے رشتوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں۔ جی اس کا آغاز میں چاہوں گی کہ آپ کریں۔ جی دیکھیں، ٹاکسک رشتہ یا ایک زہریلا رویہ جس کو اردو میں کہہ لیں، کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے رشتے میں زہر گھولتا جاتا ہے، اور آپ کا رشتہ ہی زہریلا ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یا تو کوئی ایک یا دونوں فریق جو ہیں وہ اس میں مجبوراً رہ رہے ہوتے ہیں اور برداشت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سوری۔ تو جو ٹاکسیسٹی مختلف رویوں میں ہے، اس میں ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جب کوئی میاں بیوی بتاتے ہیں کہ میں فلاں چیز کی وجہ سے تنگ تھا رشتہ توڑنے کے بعد، تو اکثر لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بڑی معمولی بات تھی، اور اس معمولی سی بات پہ کیوں ایک رشتے سے خواتین بعض بہت ساری معمولی باتوں پہ کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ معمولی بات پہ، لیکن کچھ کیسز میں کہہ لیں یا جو ٹاکسیسٹی کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ رشتے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ چونکہ زندگی بھر کا اور مسلسل رشتہ ہے، ایک اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ ساتھ رہنے والا رشتہ ہے۔ باقی سارے رشتے اگر آپ دیکھیں، دوستی کا ہے، بہن بھائی کا ہے، ماں باپ کا ہے، آپ اس میں سے تھوڑا بہت گیپ بنا سکتے ہیں، تھوڑا وقفہ لے سکتے ہیں۔ اس رشتے میں وقفہ جو ہے نا وہ نیگیٹو علامات سمجھا جاتا ہے اکثر۔ تو یہ تو 24 گھنٹے کا ساتھ ہے، یا کم از کم 24 گھنٹے کی آپ کی ایک ذمہ داری، تو اس کے اندر اگر کوئی ایک رویہ کسی ایک فرد کی طرف سے، کوئی ایک چھوٹی سی عادت، کوئی ایک جملہ مسلسل اگر وہ سننے میں آتا رہے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک تو ٹاکسیسٹی یہ ہے کہ کوئی ایک چیز ہونا، معمولی چیز ہونا جو عام طور پہ معمولی سمجھی جا سکتی ہے، ایک معمولی سا مذاق ہو سکتا ہے، ایک معمولی جملہ ہو سکتا ہے، ایک ہلکی سی تنقید ہو سکتی ہے، جو کہ یعنی یہ ساری چیزیں میں ایک گروپ میں کر رہا ہوں کہ بظاہر وہ معمولی بات ہے لیکن مسلسل ہو رہی ہے، معمولی سی منفی یا ناگوار بات لیکن مسلسل کئی سالوں سے ہونے کی وجہ سے اس بات کی منفیت اور اس منفیت کا اثر جو ہے، زہریلا پن، وہ اس مخصوص شخص، متاثرہ شخص کے لیے بہت کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس کے ذہن میں۔ دوسری جو چیز ہے وہ اگر آپ دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اس اینگل سے تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کریں، کہ جس میں خواتین ہسبینڈس کے ساتھ نا ایک کلنگینس پیدا کر لیتی ہیں۔ خواتین کے اندر یہ ویسے ایک نیچرلی، بچوں میں اور بچوں کے بعد خواتین میں، مطلب اگر اوفینسو نہ ہو تو میں یہ بات کروں کہ عام طور پہ جو پہلے پرانی کتابوں میں کہہ لیں یا ان میں کیٹیگرائزیشن کی جاتی نا، اس میں خواتین، بچوں اور مردوں کے درمیان خواتین کو رکھا جاتا تھا، یعنی رویوں کے حوالے سے۔ اب وہ ان رویوں کو آج کے پازیٹیو زمانے میں اگر کہیں یا بڑی محتاط انداز میں، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نزاکت کی طرف زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔
اس زمانے میں تو کئی مطلب چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا ڈر نہیں تھا تو فلاسفرز بھی ذرا کھل کے بول دیتے تھے حکیم، تو وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین اور بچے جو ہے نا وہ ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں. اب اس میں ہمیں وہ کرنا پڑے گا فرق. تو لیکن یہ کہ بہرحال خواتین ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بچوں اور گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈیلیکیٹ چیز ہے، وہ کسی ڈیلیکیٹ جینڈر کے پاس ہونا چاہیے تھی، نیچرلی وہ تھی. اچھا، تو خواتین میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے، کئی چیزوں میں وہ حساس ہوتی ہیں، تو وہ اس حساسیت کی وجہ سے، اور اس میں میں کلنگینس کی بات کر رہا تھا، حساسیت پہ بعد میں آتے ہیں. کلنگینس ان میں یہ ہوتی ہے جیسے بچوں میں ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. خواتین میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مسلسل اس کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اس شخص کا باقی سارا وہ وقت بھی اور مصروفیات میں سے وہ بھی ساری چیزیں لینا چاہتی ہیں جو اس کے دوستوں کے ساتھ تھیں، اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور باقی ساتھ. اپنا بھی وہ چھوڑ کے آ چکی ہوتی ہیں، لیکن نیچرلی یہ چیز ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، جبکہ مرد کو چونکہ آپ بہت سارے اور رشتے نبھانے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ایک افراد کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ مرد کو باقی سارے رشتوں سے ہٹا لیتی ہیں. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سوسائٹی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، میں اس چیز کو بڑا کامن دیکھتی ہوں، اور اس میں میری جو ہمدردی تھی نا وہ کافی عرصے سے، جب میں میرڈ بھی نہیں تھی تب بھی مجھے لگتا تھا، میں آئی واز ایبل ٹو اینالائز اٹ. تو میں کہتی تھی کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرسنل اسپیس نہ دیں، کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ کا اس کے پورے وقت پہ آپ کا حق ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو دے، اس کے دوستوں کا وقت ہے وہ بھی آپ کو دے. خواتین اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی کہ ایک پورا شخص ہے جس نے 25-26 سال کہیں اور ایک پورے انوائرمنٹ میں گزاری ہوئی ہے، اور آپ اس کو اچانک سے اس سب چیزوں سے جدا کر کے جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ تک اس کو محدود کرنا چاہتی ہیں. تو اس شخص کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے، ایموشنلی بھی، اور ان اے وے وہ آپ کو بھی ڈیمیج کرے گی آگے جا کے، کیونکہ خواتین کا ایک فیز ہوتا ہے، اس میں وہ چاہتی ہیں کہ وہ شوہر کی توجہ کا مکمل مرکز رہیں. خواتین کی زندگی میں جب بچے آتے ہیں تو وہ بچوں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہیں، اور ان کی توجہ کا مرکز اس طرف بھی جاتا ہے. تو اس وقت وہ توجہ اٹینشن اپنے شوہر کو نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں جو وہ شادی کے شروع کے دنوں میں دے رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ اس وقت غلط تھی. مطلب یہ ایک ایسا فنیمنا ہے، مطلب کہنا چاہیے کہ نیچرلی شاید خواتین میں ہے، یا ہمارے معاشرے کو کچھ اس طرح کا وہ بن گیا ہے کہ کچھ فیری ٹیل ٹائپ کی لائف ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو کر آئیں گے تو بس ایک جو ہے نا ایک ساتھی ہوگا جو ہماری ہر فرمائش پوری کر رہا ہوگا، اور اس کی زندگی میں سوائے میرے کچھ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں پھر میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں کی خواتین میں پائی جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس رویے کی وجہ سے دل میں شوہر کے تو ایک ہوتا ہی ہے کہ یہ مجھے اپنے رشتوں سے دور کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کئی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو پھر پائل اپ کرتا جائے اور ایک وقت میں اس رشتے پہ آپ کے اثر پڑے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پرسنل اسپیس کی ضرورت ہے. ایک عورت جب اپنے میکے جاتی ہے تو اپنا پورا ٹائم فوکس کرتی ہے اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ. ایون آج کل کے زمانے میں روزانہ کی بیسس پہ جب مرد اپنے آفس میں بزی ہے تو عورت کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے میکے میں بات کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہی چیز وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں چاہتی کہ وہ اپنے گھر کی کوئی بات جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے کرے، یا کوئی دوست ہو جس سے وہ روزانہ کی بیسس پہ مل رہا ہو یا بات کر رہا ہو. وٹ ڈو یو تھنک، کیونکہ میں تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے ریلیشن شپس کو دیکھ کے میں اس چیز پہ کافی زیادہ ہوتا ہوں کہ خواتین کی طرف سے یہ یعنی ٹیکسٹس میں بھی جتنا سوشل میڈیا پہ بھی ہے، یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. مرد جو ہے نا یہ بڑا خراب قسم کا اور بگڑا ہوا سا بچہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیں کسی طریقے سے، اس کی روٹین ٹھیک کر دیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو ٹھیک کر لیں، اس کے بولنے چالنے کو ٹھیک کر لیں، اس کے ملنے جلنے کو، اس کی کمپنیز میں. اور بعض خواتین آپ نے شاید سنا بھی ہو، وہ اس چیز پہ فخر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بڑے دوست تھے، میں نے اس کو بڑی مشکل سے 2-3 دوستوں تک محدود کیا، اور وہ بھی میری پسند کے جو یعنی جن کی بیویوں کے ساتھ میری بنتی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ جو ویری چیزیں ہاں انفارچونیٹ. جی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معصومیت کے ساتھ اس رشتے میں کی جاتی ہیں، اور پھر اسی معصومیت کے ساتھ 4-5 سال بعد یا ایون 10 سال بعد بھی جب وہ پائل اپ ہو کے تو وہ کسی اور طریقے سے نیگیٹیوٹی میں نکلتی ہیں رشتے میں. میں کہتا ہوں کہ رشتے کا بھی نا ایک وجود ہوتا ہے. تو جس طرح جیسے انسانی وجود کے اندر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اس کی علامتیں ہیں کبھی سر درد میں، کبھی پاؤں جلنے میں، کبھی سکن پہ ریش میں ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ اصل جو بالکل. علامت کہہ لیں اصل بیماری اندر کہیں ہے. اسی طرح سے رشتے کے اندر بیماری کہیں اور ہوتی ہے، لیکن اس کی ریشز یا اس کا جو وہ ہیں وہ باہر کہیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے وہ ہم رشتوں میں جب نیگیٹیوٹی ہمیں سامنے آتی ہے یا دوری یا ڈلنس یا تو وہ اس کو اگر آپ ڈگ ڈاؤن کریں تو کہیں نہ کہیں وہ شوہر جو ہے وہ اس مسلسل اس کو اس کی کنٹرول کی وجہ سے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ اس کی پرسنالٹی ساری چینج ہو گئی، اور وہ اس لائق ہی نہیں رہا کہ وہ اس رشتے کو بھی ہیپی رکھ سکے، چونکہ باقی سارے رشتوں سے تو ویسے ہی نکل چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں، کنٹرولنگ رویہ کی شکایت ہمارے یہاں عورتیں کرتی ہیں کہ مردوں کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو میں دیکھتی ہوں اپنے ایسٹرن سوسائٹی میں خود خواتین کا رویہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہوتا ہے، خاص طور پہ مردوں کے ملنے جلنے، ان کے ہر چیز پر نظر رکھنے کے حوالے سے خواتین کا رویہ اتنا کنٹرولنگ ہوتا ہے جس کو کہ آپ منفی جو ہے نا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. آپ ہر چیز کو بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ جب کسی شخص کے ساتھ رشتے میں آتے ہیں، اس میں بھی کچھ خرابیاں، کچھ آپ میں خامیاں ہیں، کچھ اس میں کمزوریاں ہیں، کچھ آپ میں کمزوریاں ہیں، ایک دوسرے کو اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. یہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم ریلیشن شپ کہتے ہیں، کہ دو مختلف مزاج کے لوگ، دو مختلف طرح کے لوگ ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی کو پورے کو پورا تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے. اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ اس کو ڈسٹارٹیڈ پورا اس بندے کی پرسنالٹی کو بھی کرتے ہیں، خود اپنے آپ کے لیے بھی آپ پریشانی بیسکلی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ جو چیز آپ آج بنا رہے ہوتے ہیں اس کا افیکٹ کل نہ کسی طرح آپ پر پڑنا ہے. آپ نے جس طرح اس کو بنا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کل آپ کے ساتھ بھی رشتے چلانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ آپ نے اس کو ہر رشتے سے توڑ دیا ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گی. اور کنٹرولنگ رویہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہاتھ اٹھاتا ہے اور مرد غصہ کرتا ہے. میرے خیال ہے مرد غصہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مرد بہت ساری اور چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن عورتوں کا یہ ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتی، لیکن وہ چیزوں کو دوسری طرح سے جو ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہیں، اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، چیزوں کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ بھی بنا احساس دلائے. ان کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے حصے سے، اپنے آرام سے اس کو اپنے حساب سے انہوں نے سیٹل کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ان کے سامنے ایک مسئلے کی شکل میں آتا ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بیزار ہو کر بھاگ گیا، یا یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی، یا رشتہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے کسی معمولی سی بات پر. ہاں اصل اور آپ جب پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی سالوں سے جو ہے نا یہ یہ مجھے اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے. جی بالکل، یہ اصل میں یہ بات ہم تو میرا خیال ہے ڈسکس اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ گیٹ اوے ہو رہی ہیں، برداشت ہو رہی ہیں، ہمیں اس کو بڑی احتیاط سے دیکھنا چاہیے. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ بالکل اپنے رشتے میں بہت 100% خوش ہیں تو یہ وارننگ سائن ہے کہ آپ کا ساتھی بہت زیادہ ناخوش ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی یہ اور بالکل شی نیگیٹو ہے. از کمپرومائزنگ ایٹ اے لیول کہ جو ہیلدی نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کمپرومائز ہے. جان صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے. بالکل بالکل. تو یہ اس اسٹیج کی بات ہے. تو یہ بالکل یہ بہت نیگیٹو ایک طرح سے اگر آپ سوچیں تو کہ سب کچھ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا نہیں ہے. بیسکلی یو ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ.